السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، میں نے دو تین ایسے بھیک مانگنے والے حضرات دیکھے جو بہت ہی عمر رسیدہ تھے اور جن کی عمر زیادہ تھی، جن سے صحیح طرح چلا نہیں جاتا تھا، جن سے صحیح طرح بولا نہیں جا سکتا، جن کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہو گئی تھی، حرکت ہو گئی تھی، جن کو صحیح طرح دکھائی نہیں دیتا تھا، ان کو روڈ کراس دوسرے حضرات کرواتے ہیں۔ وہ لوگ جب مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں نے دو ایسے افراد سے پوچھا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جو اس عمر کے اس حصے میں آ کر آپ اس جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یقین جانیے، مجھے ایک بابا جی کا جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ کہ انہوں نے جب میں نے ان سے سوال کیا نا ایسے کیا حالات ہیں آپ کے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح آپ مانگنے پر شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل ان کی آنکھوں میں نا آنسو شروع ہو گئے کہ میری اولاد بھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اولاد ہے۔ تو میں نے کہا کیا صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کمانے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بیٹے بھی ہیں، کمانے والے بھی ہیں، لیکن بیٹے کچھ دیتے نہیں ہیں۔ بیٹے اپنے گھر میں خوش ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں، بیٹوں کو اپنے ماں باپ کا کوئی احساس نہیں۔ میں اور میری بیوی، میں جو کچھ کما کے جاؤں گا، میں جو کچھ مانگ کر جاؤں گا، اس سے میں جو ہے آٹا لے کر جاؤں گا، گھی لے کے جاؤں گا، گھر کا راشن لے کے جاؤں گا، اور ہم لوگ جو ہے ہم دونوں میاں بیوی اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ہمارے بیٹے ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ یار یقین مانیے، قیامت کا منظر جیسے اب ہم قیامت دیکھ رہے ہیں، قرب قیامت یہ نشانیاں ہونی تھی۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ اولاد کمانے والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو دے بھی رہا ہے، لیکن اولاد اپنی اولاد میں خوش ہے، اپنی بیوی میں خوش ہے، اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کو ماں باپ کا پتہ نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، ماں باپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ماں باپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، ماں باپ پکاتے کس طرح ہیں، ماں باپ کپڑے کس طرح دھوتے ہیں، وہ کس طرح اپنے معاملات کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کی دوائی کا معاملہ کیسے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یقین مانیے، جتنی بھی ہم نے حدیثیں پڑھی کہ فلاں گناہ کیا جائے تو قیامت میں اس کا یہ عذاب ہے، نماز نہیں پڑھی اس کا یہ عذاب ہے، زنا کیا اس کا یہ عذاب ہے، چوری کی اس کا یہ عذاب ہے، یقین جانیے ایسا کوئی گناہ نہیں کہ جس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا میں ملے گا۔ سب گناہوں کا جو عذاب ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا، لیکن ایک واحد والدین کی نافرمانی ہے کہ والدین کے نافرمان کو دنیا میں ہی اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک کمیٹی ہے سامعین، یہ ایک کمیٹی آپ ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی کی، آپ نے اپنے والدین کی کیئر نہیں کی، آپ نے اپنے والدین کی بیماری کا علاج نہیں کرایا، آپ نے والدین کی خوراک کا بندوبست نہیں کیا، آپ نے ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو یقین جانیے یہ آپ نے کمیٹی ڈال دی ہے۔ آپ کی کمیٹی کبھی نہ کبھی کھلنی لازمی ہے۔ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ زمانے نے دیکھا ہے، زمانہ گواہ ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی، جس نے والدین کو رلایا، والدین کو گالیاں دی، والدین کو گھروں سے نکال دیا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، ان کے ساتھ بھی ان کی اولاد نے وہی حشر کیا۔ لہٰذا آج اگر جن کے والدین سلامت ہیں، والدین کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں، والدین کی ضرورت کو پورا کریں، والدین اگر بیمار ہو جائیں ان کا ٹائم پر علاج کروائیں۔ محترم سامعین، جب یہ چلے جاتے ہیں نا، یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو اپنے اوپر دھوپ برداشت کرتا ہے لیکن اپنے نیچے رہنے والے پر سایہ کرتا ہے اور ٹھنڈی چھاں دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ والدین آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں نا، زندہ ہیں، سلامت ہیں، آج ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، لیکن جب یہ والدین چلے جاتے ہیں نا اس دنیا سے، ان کی قدر پھر ہوتی ہے کہ والدین کیا تھے۔ والدہ گھر پر تھی تو کیا رحمتیں تھیں، والدہ نہیں ہے تو آج گھر کس طرح ویران لگتا ہے۔ والدہ گھر میں موجود تھی تو کس طرح وہ کال کرواتی تھی کہ بیٹے کہاں ہو، ابھی تک تم گھر نہیں پہنچے۔ رات کو اگر بچہ لیٹ ہو جائے ماں کال کرواتی ہے، بیوی کی کبھی کال نہیں آتی، بیوی بار بار کالیں نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، ہمیشہ کال امی ہی کرتی ہے، تمہاری والدہ ہی کرتی ہے اگر تم لیٹ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ان کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ آج اگر سلامت ہیں، کبھی ان سے آپ نے بدتمیزی کی، کبھی ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے آپ نے بولے، ان کو آپ نے جھڑک دیا، بدتمیزی کر دی، گالی دے دی، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ بدتمیزی والا آپ نے کر دیا، آج اگر یہ سلامت ہے نا، ان سے جا کر معافی مانگ لیں، ان کو راضی کریں، اور جو ان کی باقی زندگی ہے ان میں ان کے تابع ہو کے رہیں، ان کے فرما بردار بن کے رہیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے برکتیں حاصل ہیں۔ یقین مانیے، لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس، اولیاء کے پاس، امام مسجد کے پاس، قاری صاحب کے پاس کہ قاری صاحب فلاں کاروبار میں لاس چل رہا ہے، میری زندگی میں مسائل چل رہے ہیں، بیماریاں ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔
یقین مانیے میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ قاری صاحب کی دعا رد نہیں ہوتی یا فلاں ولی کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں یہ لازمی پڑھا ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے لیے دل سے دعا کر دیں تو رب تعالیٰ جو ہے اس دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے, وہ دعا عرش پار کر کے جاتی ہے اور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. لہٰذا اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو آج والدین سلامت ہیں, ان سے جتنی دعائیں لینا چاہتے ہیں لے لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعا ان کی رد نہیں فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.